بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر ایک نام ہے مفتی سعد النجیب، جو اپنے آپ کو چترویدی کہتا ہے، اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان ان کی تقریر کو بہت ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے متعلق ایک سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ محترم سامعین، وہ سوال اور دارالعلوم دیوبند کا جواب ملحوظ فرمائیں۔ ایک مفتی امام نے ایک جلسے میں قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ اس کا ویڈیو میڈیا میں وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں وہ رام اور کرشنا کو ولی بتا رہے ہیں اور رام کے بار بار جنم کی بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ رام کے بغیر آپ کا دکھ کون ہرے، معنی دور کرے گا۔ اس کے اس ویڈیو سے شرک کی بو آتی ہے۔ جب ان مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو بولے کہ وہ امیر خسرو کی ایک نظم پڑھ رہے تھے اور وہ ہندوستان کی تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے۔ کیا انہیں ایسی بات پڑھنی چاہیے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو، خواہ وہ کسی کی بھی ہو؟ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی امامت میں نماز ہو رہی ہے ابھی بھی۔ اگر یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے تو فوراً ایک شرعی حکم فتویٰ جاری کرے تاکہ نماز جائز ہو۔ ان ویڈیو کا لنک آپ کے زیر ثانی ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں جن ویڈیوز کی لنکس ذکر کی گئی ہیں وہ سنی گئی۔ بلا شبہ مفتی سعد النجیب نے اپنے بیانات میں قابل اعتراض اشعار یا نظمیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے بعض اشعار واضح طور پر تناسخ ارواح یعنی آواگون کے ہندوانہ عقیدے پر مبنی ہیں، جو بلا شبہ کفریہ اور غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ جیسے ساحر لدھیانوی کا یہ شعر: جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس، اور بعض اشعار میں اسلام کے صحیح و برحق اور آسمانی مذہب ہونے کا انکار کیا گیا ہے اور ہندو مت کی طرح اسے بھی انسانوں کا بنایا ہوا مذہب قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ساحر لدھیانوی کا یہ شعر: مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ نیز موصوف نے ساحر لدھیانوی کا یہ شعر بھی پڑھا ہے: قرآن جس میں نہ ہو وہ مندر تیرا نہیں ہے، گیتا نہ ہو جس میں وہ دھرم تیرا نہیں۔ اور ایک شعر یہ بھی پڑھا ہے: اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ساحر لدھیانوی کی کلیات میں ایک سے زائد نظمیں غیر اسلامی عقائد پر مبنی ہیں، جیسے تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اور کعبے میں رہو یا کاشی میں نسبت تو اسی کی ذات سے ہے، تم رام کہو کہ رحیم کہو مطلب تو اسی کی بات سے ہے، یہ مسجد ہے وہ بت خانہ، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، مقصد تو ہے دل کو سمجھانا، چاہے یہ مانو چاہے وہ مانو، وغیرہ۔ اسی طرح مفتی صاحب موصوف کے پڑھے ہوئے درج ذیل اشعار بھی سخت قابل اشکال ہے۔ رام بن دکھ کون ہرے یعنی دور کرے، برکھا بن ساغر کون بھرے، لچھمی بن آدر کون کرے، ماتا بن بھوجن کون دھرے۔ ان اشعار میں واضح طور پر ہندوؤں کے عقائد باطلہ اور مذہبی دیوتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سب اشعار مفتی صاحب نے ان اشعار کے مضامین کی تصدیق کے طور پر پڑھے ہیں، تردید وغیرہ کے لیے نہیں پڑھے ہیں، جیسا کہ ویڈیو سے ظاہر اور واضح ہے۔ نیز مفتی صاحب اس طرح کے اشعار بھجن کے طرز و لہجے میں پڑھتے ہیں، جو ہندوؤں کی مذہبی مشابہت کی بنا پر بلا شبہ ناجائز ہے، اور رام اور کرشنا کو بلا دلیل شرعی قطعیت کے ساتھ یا قطعیت کے انداز میں ولی یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کا دوست کہنا بھی درست نہیں، اور بزرگوں کے اقوال یا مکاشفات کی بنا پر محض احتمالی طور پر کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ضرورت پر اور عوام کے مجمع میں نہیں۔
لہٰذا مفتی صاحب موصوف کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس طرح کی سب چیزوں سے سچی پکی توبہ کریں اور ایمان و نکاح کی بھی تجدید کریں اور آئندہ تقریر و بیانات میں اس طرح کی چیزوں سے کلی پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دار الافتاء، دار العلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔